صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے۔ تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف۔ تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا۔ وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان 3 باتوں کے جواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا۔ ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں آیت نمبر ہے 155، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں۔ جتنے لوگ تھے، وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے۔ تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی، پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
یعنی حضور کی نسبت ہے، الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی۔ یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں پھکی ہوئی دیں کہ اگر وہ حضرت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے۔